السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ریڈرز ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت خوش ہوں گے۔ آج ہم نیکسٹ پارٹ ریڈ کریں گے رم سے عشق، بہت ہی خوبصورت ناول۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ریڈ کرنا۔ کائنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو ناول پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ وہ غصے سے حویلی سے نکل آیا۔ اس کی گاڑی ہواؤں کے دوش پر سفر کر رہی تھی، اونچے نیچے راستوں پر ہچکولے کھاتے ہوئے۔ اسفند کے لفظ اس کے دل میں نوکیلے بالے چبھو گیا، اس کے دل کو فگار کر گیا۔ ایسی تپش محسوس کر رہا تھا جو اس کے پیروں سے دماغ تک پہنچ رہی تھی۔ اسے اپنے مساموں سے بھی دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ لب بھینچے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ڈرائیونگ کرنا اس کے لیے اس وقت بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا، مگر اسے ہر حال میں اپنے دل میں سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ اسفند کے لفظ اسے اپنی سماعتوں میں پڑھتے ہوئے سنائی دے رہے تھے۔ وہ تم سے نہیں، مجھ سے محبت کرتی ہے۔ زران خان زادہ کو اپنے دل میں برچھی سی پیوست ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زران نے سٹیئرنگ پر اپنی گرفت کو مضبوط کیا۔ میں ابریش پاشا اقرار کرتی ہوں کہ میں زران خان زادہ سے پیار کرتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں۔ اس کا مدہوشی میں کیا ہوا اقرار یاد آیا اسے۔ دونوں کے الفاظ گٹ مٹ ہوتے اس کے دل کی تہ میں بالا کیے۔ اس وقت اس کے اندر ایک طوفان سا برپا تھا۔ اپنے اندر اڑتی آگ لپیٹوں میں اپنا آپ بھسم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ زران نے جھبڑے بھینچے، گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا دی۔ سٹیئرنگ کو پوری طرح گھماتے اس نے سامنے سے آتی گاڑی سے خود کو بمشکل بچایا، ورنہ جتنی تیز اس کی گاڑی کی سپیڈ تھی بری طرح ٹکراؤ ہوتا۔ زران نے بہت مشکل سے اپنی گاڑی سنبھالتے اب اس کی سپیڈ کم کی۔ اتنی جلدی میری موت نہیں آ سکتی ابریش پاشا، تمہیں تمہاری بے وفائی کی سزا دے کر رہوں گا۔ زران حلق کے بل پھولتی سانسوں سے چیخا تھا۔ دل و دماغ اسفند کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ مگر اس نے اس سے کیوں چھپایا کہ وہ اسفند سے امریکہ میں مل چکی ہے؟ کیوں زران خان زادہ نے سٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے خود سے ہی سوال کیا۔ کیوں وہ اسفند کو دیکھتے اس کے سامنے انجان بن گئی؟ اس سوالات نے زران کو جلتے توے پر جیسے بٹھا دیا۔ فون رنگ ہونے پر زران نے ڈیش بورڈ سے اٹھا کر کان پر لگایا۔ دوسری طرف سے ملنے والی خبر سے اس نے پوری قوت سے بریک پر پاؤں رکھا۔ فل گاڑی سپیڈ میں تھی۔ یکدم بریک لگنے سے گاڑی دور تک پھسلتی گئی، جسے زران خان زادہ نے بہت ہی مشکل سے کنٹرول کیا۔ یہ خبر تو مجھے اب دے رہے ہو؟ وہ مشتعل ہوتے پوری قوت سے چلایا۔ سوری سر، نکاح کا فنکشن بہت سادگی سے رکھا گیا ہے، اس لیے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ دونوں طرف سے نکاح چھپایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف سے وضاحت دی تو زران خان زادہ نے فون بند کرتے اپنی پوری قوت سے ونڈو سکرین پر دے مارا۔ ایک ایک بات کا حساب دو گی تو مس ابریش پاشا، آج کی رات مسز زران خان زادہ بن کر۔ زران گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گیس و اشتعال سے دھاڑا۔ ابریش دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی نم آنکھوں سے اپنے حنائی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جس پر زران خان زادہ اپنے نام کی مہندی لگنے دیکھنا چاہتا تھا، مگر آج یہ مہندی زعیم کے نام سے لگ چکی تھی۔ نہ صرف مہندی بلکہ وہ زعیم کے لائے ہوئے دلہن کے لباس میں اس کے لیے پور پور سجی تھی۔ ریڈ دلہن کے لباس میں وہ کسی ہور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سفید دھمکتا رنگ ریڈ لہنگا چولی میں غضب ڈھا رہا تھا۔ باریک ریڈ نیٹ کے دوپٹے کے حالے میں اس کا حسن دھمک رہا تھا۔ پچھلا گلا کافی ڈیپ تھا، اس کی پشت باریک نیٹ کے دوپٹے میں پوری طرح عیاں تھی۔ زعیم نے اپنی پسند سے اس کے لیے یہ لباس خریدا تھا، جس میں اس کی رنائیاں دیکھنے والے کو محبوط کر کے رہ گئیں۔ ابھی کچھ دیر میں اس کا زعیم کے ساتھ نکاح تھا، جس کے بعد رخصتی بھی ہونی تھی۔ گھر میں چھوٹی سی تقریب تھی، چند مہمان تھے جو صرف زعیم کی طرف سے تھے، جو باہر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے گہری سوچ میں گم تھی کہ اچانک اس کے کمرے میں کچھ گارڈز ہتھیاروں سے لیس داخل ہوئے۔ وہ ان کو دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو گئی، جنہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس پر بندوقیں تان دی۔ کون ہو تم؟ میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ ابریش پاشا حواس باختہ بیڈ سے اٹھی۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ان میں سے ایک گارڈ مودبانہ انداز میں نظریں جھکائے بولا۔ کم و بیش سب گارڈز نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ کسی نے اس پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔
تم لوگ یوں مجھے بندوقوں سے ڈرا نہیں سکتے ہو۔ اور تم لوگ اندر کیسے داخل ہوئے؟ ماما کہاں ہیں؟ ابرش پوری قوت سے چلائی۔ خود سے زیادہ اسے زہلے اور عنایا کا خیال تھا۔ تمام مہمان اور آپ کی ماما بالکل صحیح سلامت ہے، مگر آپ ہمارے ساتھ نہ آئیں تو کسی کے صحیح سلامت ہونے کی گارنٹی ہم نہیں دیں گے۔ ایک گارڈ نے اسے سر پر بندوق تانے سرد لہجے میں بولا، میں نہیں جاؤں گی تم لوگوں کے ساتھ، چاہے تم مجھے جان سے مار دو۔ ابرش اس بار حلق کے بل چیخی اور آگے بڑھی۔ رک جائیں، اگر آپ نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو آپ کی چھوٹی بہن کو مار ڈالا جائے گا۔ اگر آپ نے زیادہ شور کیا تو پسٹل کی گولی آپ کی بہن کا سینہ چیر دے گی۔ ابرش یہ لفظ سنتے ہی ساکت ہو گئی۔ عنایا کہاں ہے؟ کانپتی آواز میں پوچھا۔ وہ باہر لاؤنج میں ہے، مگر آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے اس پر فائر کر دیا جائے گا۔ ابرش یہ سن کر بے بسی سے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ توقف کے بعد وہ گہرے سانس لیتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتے گارڈز کے ہمراہ کمرے سے باہر نکلی۔ باہر لاؤنج میں مہمانوں اور اس کی بہن پر بھی گارڈز بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ ڈرائنگ روم میں موجود زعیم اور عباسی صاحب کو بھی گارڈز اپنی بندوقوں کے حصار میں لیے کھڑے تھے۔ ابرش نے ایک نظر عنایا اور اس کے ساتھ کھڑی زہلے کو دیکھا جو آنسو بہاتی بے بسی سے کھڑی تھی۔ ابرش کو دیکھتے زہلے تڑپتے ہوئے آگے بڑھی تو ایک گارڈ نے عنایا کے سر پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھا دیا۔ عنایا روتے ہوئے بری طرح کانپ کر رہ گئی، جسے دیکھتے زہلے وہیں پر منجمد ہوئی۔ انہیں زران خان زادہ سے ان سب کی ہرگز بھی توقع نہ تھی۔ گارڈز کے سنجیدہ اور شفاف چہروں کو دیکھتے وہ پیچھے کو اپنے قدم بڑھانے پر مجبور ہوئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس بیٹی کو بچائیں۔ کچھ نہ کرنا عنایا کو، میں چل رہی ہوں، ابرش نے کانپتے لہجے کے ساتھ کہتے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ ابرش زہلے نے روتے ہوئے ابرش کو پکارا۔ ابرش زہلے کی پکار سنی انسنی کرتے خاموشی سے ان گارڈز کے ہمراہ گیٹ سے باہر آئی۔ وہ دلہن کے لباس میں گارڈز کے ہمراہ باہر آئی تو سامنے گاڑی سے نکلتے زران کو دیکھ کر بری طرح چونکی۔ آنکھیں میچتے گہرے سانس لے کر بہت سے آنسو اس کی آنکھوں کے راستے آرس پر بہائے۔ وہ سچ میں اس کی محبت کے لائق نہ تھا۔ آج سے پہلے اسے اس نے محبت کرنے پر اتنا افسوس نہیں ہوا تھا جتنا کہ اسے آج ہوا تھا۔ بلیک شلوار قمیص پہنے، کندھوں پر مردانہ شال اوڑے، چہرے پر مخصوص مغرور مسکراہٹ سے جائے، وہ گاڑی سے ٹیک لگائے نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابرش تیز تیز قدم اٹھاتی زران کی طرف بڑھی۔ یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ تم اتنا گر جاؤ گے؟ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے صدمے کی کیفیت میں حسداری انداز میں چیخی، تم نے سوچ بھی کیسے لیا تم کسی اور کی ہو جاؤ گی؟ زران خان زادہ ایسا ہونا دے گا؟ زران خان زادہ اپنی چیزوں پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم تو زران خان زادہ کی محبت ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح کسی دوسرے کے لیے سجنے کی، کسی دوسرے کے نام کی مہندی لگانے کی؟ زران خان زادہ نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی کو اپنی وحشی گرفت میں لیا۔ اسے دلہن کے لباس میں یوں سجا سنورا دیکھ کر وہ پاگل ہوا تھا۔ کیونکہ یہ میری زندگی ہے، میری مرضی، میں جس سے مرضی شادی کروں، جس کے لیے بھی سجوں سنوروں، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ وہ اپنی کلائی اس کی وحشی گرفت سے چھڑواتے ہوئے چیخی تھی، میری محبت، میری منگیتر ہو تم۔ زران خان زادہ اس سے بھی زیادہ حلق کے بل چیخا، آگے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے ابرش کی نت کھینچ کے اتاری اور دور اچھال دی۔ ابرش اس کے شفاف رد عمل سے درد سے سسک کر رہ گئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخ پر برسنے لگے۔ مت رو میری جان، ابھی تمہیں بہت سے حساب دینے ہیں۔ آج رات تم پر قیامت سے گزرنے والی ہے۔ میرے نکاح میں آنے کے بعد تمہاری بے وفائی کا حساب میں تم سے پل پل لوں گا۔ زران خان زادہ پوری قوت سے دھاڑا، میں کبھی تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم زبردستی مجھ سے نکاح کر سکتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ابرش نے اپنی گلابی ہوتی شہد رنگ آنکھوں اس کی براؤن آنکھوں میں گھاڑی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کو دیکھا۔ تم نکاح کرو گی، وہ بھی آج، اور ابھی کرو گی نکاح، کیونکہ تم میرے نکاح میں ونی کی حیثیت سے آ رہی ہو۔ زران کے سخت لہجے میں کہے ہوئے الفاظ پر ابرش ساکت ہوئی تھی۔ وانی؟ اس کے منہ سے سرسراتے ہوئے نکلا۔ زران خان اسرائیہ مسکرا کر رہ گیا۔ رمضان؟ وہ حلق کے بل چیخا، جی چھوٹے خان صاحب۔ رمضان اس کے قریب آتے ہوئے نظریں جھکائے بولا،
سران خان زادہ کے اشارے پر اس نے ایک پیکٹ زران کی طرف بڑھایا اور پھر دوبارہ سے اپنی جگہ پر واپس کھڑا ہو گیا۔ زران نے اس کی کلائی دبوچتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر اس پیکٹ سے مہندی نکال کر اس کی حنائی ہاتھوں پر مل دی۔ کہا تھا نا تمہیں، ان ہاتھوں پر مہندی صرف میرے ہی نام کی لگے گی۔ زران اس کی حیران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم نے بہت غلط کیا، کسی اور کے نام کی مہندی لگا کر، کسی اور کے لیے خود کو سجا کر تم نے آج ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ زران خان آج کی رات تم سے پل پل اس کا حساب لے گا۔ وہ اس کا منہ دبوچتے ہوئے دھاڑا۔ ابرش نے نفرت سے اس کے ہاتھ اپنے منہ سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ زران نے سلگتی نظریں اس کے شعلہ جوالا روپ پر ڈالتے سے چھوڑ دیا۔ وہ اس کے چھوڑنے پر بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ وہ ابھی سنبھل بھی نہیں پائی تھی۔ اسے کلائی سے پکڑ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے سے اندر دھکیل دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو سٹارٹ کیا۔ زران خان زادہ کی گاڑی کے ٹائر حویلی کے کار پورچ پر بھی آ کر چڑچڑائے۔ ابرش کی گاڑی میں گونجتی سسکیاں بھی تھمیں۔ اس نے خوف و ہراس سے حویلی کو دیکھا، جہاں سے وہ بہت مشکل سے بھاگی تھی، اس انسان کے حصار سے بھاگی تھی، مگر آج پھر اس انسان نے اس کی ہر کوششوں کو ناکام بناتے سے اس حویلی، اس زندان میں پھر لا کر لاپٹخا۔ ابرش کے لیے یہ حویلی کسی زندان سے کم نہ تھی۔ سران خان زادہ کا ہونے سے ہی اس کی سانسیں ساکت ہوتے سینے میں دب گئی تھیں۔ ابرش کے اندر سران خان زادہ کے لیے نفرت کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ جس طرح اسے یہاں لایا تھا، ابرش ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے اپنے حواس کھو رہی تھی۔ وہ اگر اس کے ساتھ نہ آتی تو اس کی بہن کو مار ڈالتا۔ ابرش کو اس سے اس کی صفاقی کی توقع نہ تھی، یا پھر اسے سمجھنے میں غلطی کی۔ وہ ایک ظالم سفاق خان زادہ نکلا تھا۔ زران نے گاڑی سے اترتے ابرش کو بازو سے جھکڑے گاڑی سے کھینچ کر باہر نکالا۔ ابرش اس کے سخت حصار سے کھینچتی ہی چلی گئی۔ چھوڑ دو وحشی انسان، چھوڑ دو مجھے، وہ حلق کے بل اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی چیخی۔ چیخیں مار مار کر رو رو کر اب تو اس کا گلا دکھنے لگا تھا۔ گاڑی میں زران اس کی چیخیں سسکیاں نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ اسے 4 گھنٹوں کا سفر 3 گھنٹوں میں طے کیا۔ وہ پورے رستے روتی ہوئی آئی تھی۔ وہ اس کی سسکیاں اور ہچکیاں ابھی بھی پوری طرح نظر انداز کیے اسے کلائی سے جھگڑے زرنان خانے میں داخل ہوا۔ ابرش کو دیکھتے امینا خانم دھک سے رہ گئی۔ دلہن کے لباس میں وہ بکھری حالت میں زران خان زادہ کے ہمراہ کھڑی تھی۔ بے تحاشا رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں متواتر سرخ تھیں۔ موٹا موٹا میک اپ، ہچکیوں میں لرزتا بدن، آنکھوں میں بے تحاشا نمی لیے وہ کھڑی تھی۔ سران خان زادہ نے اس کی کلائی ابھی بھی تھام رکھی تھی، جسے اب وہ چھڑوانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ وہ غم کی مورت بنی بے بسی سے تفسیر بنی کھڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پل میں زمین بوس ہو جائے گی۔ امینا خانم کو اس پر بہت ترس آیا۔ زران، یہ سب کیا ہے؟ امینا خانم نے زران اور ابرش کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ مورے، آپ اسے اندر لے جائیں، کچھ ہی دیر میں میرا اور اس کا نکاح ہے، سران نے ابرش پر ایک نظر ڈالتے اسپاٹ سے لہجے میں کہا۔ اس کا فیصلہ تم نہیں، جرگہ کرے گا۔ ابرش کا نکاح کس سے ہوگا؟ اسفند بھاری قدم لیے زران کی طرف بڑھا۔ میری منگیتر کسی بھی جرگے کا حصہ نہیں بنے گی، نہ ہی ابرش کا نام جرگے میں آئے گا۔ میرے ہی نکاح میں ابرش آئے گی، اس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ سران ابرش کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے گھر آیا۔ سران خان زادہ، ابرش کس کے نکاح میں آئے گی، کس کے نکاح میں نہیں، اس کا فیصلہ ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ آخل نے ہی بابر کو مارا ہے، یہ میں جرگے میں ثابت کر چکا ہوں۔ مردان خانے میں تمہارا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ اسفند یار خان سران خان زادہ کے مشتعل چہرے کو دیکھتا مسکرایا۔ اسفند یار خان، تم نے اچھا نہیں کیا یہ سب کر کے۔ یہ جرگہ، یہ برادری کوئی بھی ابرش کو میرا ہونے سے روک نہیں سکے گی۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے میرا ہونے سے روک نہیں سکتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری باتوں پر یقین کر کے ابرش کو چھوڑ دوں گا؟ تم مجھے کہو کہ ابرش تم سے محبت کرتی ہے، میں یقین کر لوں گا۔ زران نے اسفند کے مقابلے آتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی اسرائیہ انداز میں سوال کیا۔ زران کی بات پر ابرش نے حیرانگی سے اسفند یار خان کو دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر نظریں چرا سا گیا۔ اس نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی کہ تم اس سے امریکہ میں مل چکی ہو؟ میں کچھ دیر کے بعد اس سے سارے سوالوں کے جواب لوں گا۔ ویسے بھی بہت حساب کتاب بنتے ہیں اس کی طرف۔ زران نے سلگتی قہربار نظر ابرش کے بھڑکتے روپ پر ڈالی۔
جسے آج اس نے کسی اور کے لیے سجایا تھا۔ اس کی خون رنگ آنکھیں دیکھتے ابرش کو اپنے بدن میں سنسنی سی دھوڑی محسوس ہوئی۔ ابرش نے ہچکی لیتے نفرت سے اپنی آنکھیں پھیرتے ہوئے خود کو کمپوز کیا۔ وہ اس کے سامنے اپنا ڈر ظاہر کر کے خود کو کمزور ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی تو اسے کمزور بالکل نہیں پڑنا تھا۔ تم اس سے سوالوں کے جواب تب لو گے جب کوئی حق اس پر رکھو گے۔ میں تمہیں اس کے پاس پھٹکنے بھی نہیں دوں گا۔ میرے بھائی کے خون کے بدلے میں ابرش میری ہی ونی میں آئے گی۔ اسفند یار خان ابرش پر ایک نظر ڈالتا چلا گیا۔ اسفند کے جانے کے بعد زران خان زادہ نے غصے اور اشتعال سے بے قابو ہوتے لاؤنج کی گلاس ونڈو پر پوری قوت سے ہاتھ کا مکہ دے مارا۔ شیشہ تڑکتے اس کے ہاتھ کو بری طرح سے زخمی کر گیا۔ زران کے ہاتھ سے خون نکلتا چمکتے ماربل کی طرح بہنے لگا۔ ابرش نے منہ پر دونوں ہاتھ رکھتے اپنی چیخ گلے میں گھونٹی۔ زران کے اس روپ سے وہ دہشت کھائے کئی قدم پیچھے گئی۔ زران گہرے سانس لیتا خود کے اشتعال پر قابو پا رہا تھا جو اسے اسفند پر آ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے اس کی منگ اس کی ابرش پر حق جتا رہا تھا۔ یہ کیا کیا زران تم نے؟ امینہ خانم تڑپتے ہوئے آگے بڑھے۔ رک جائیں مورے، میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ زران نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنی طرف بڑھنے سے روکا۔ میں جرگے میں جا رہا ہوں۔ ابرش کسی بھی صورت جرگے میں نہیں آئے گی، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ مردان خانے میں قدم نہ رکھے گی، میں سنبھال لوں گا سب کچھ۔ زران سخت انداز میں کہتا لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ زنان خانے کے لاؤنج میں مردان خانے سے آتی آوازیں سن رہی تھی۔ امینہ خانم اسے کئی مرتبہ کہہ چکی تھی کہ وہ اندر چلی جائے، مگر یوں ہی شکستہ حال مردان خانے اور زنان خانے کے بیچ بڑی سی لکڑی کے دروازے کے ساتھ اپنی قسمت کا فیصلہ ہوتے وہ سن رہی تھی۔ جرگے میں یہ ثابت ہو چکا تھا کہ بابر کو مارنے والا آہل ہے۔ ابرش نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے گہرے سانس لیے۔ آہل نے بابر کو مارا؟ اس بات پہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آہل بابر کو مار سکتا ہے۔ آہل کچھ دن پہلے امریکہ جا چکا تھا، مگر وہ بابر کو کیسے مار سکتا ہے؟ اگر اس نے بابر کو مارا ہے تو وہ کہاں ہے؟ آہل کا سوچتے ابرش کا دل بری طرح پریشان ہوا۔ اس نے گاڑی میں چیختے ہوئے زران سے پوچھنے کی کوشش کی تھی وہ اسے کس جرم میں اپنی ونی میں لے کر جا رہا ہے، مگر اس کی سرد دھار پر وہ خاموش ہو گئی۔ ابرش بیٹا اندر چلو، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ زران تمہیں یہاں کھڑا دیکھے گا تو بہت غصہ کرے گا، امینہ خانم نے ابرش کے قریب آتے نرمی سے کہا، جو دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں میچے لرزتی ہوئی کھڑی تھی۔ مجھے یہاں کھڑے رہ کر اپنی قسمت کا فیصلہ ہوتے دیکھنا ہے۔ میں کس کے نکاح میں جاتی ہوں، زران یا پھر اسفند یار خان کے؟ ابرش نے تلخی سے کہا۔ امینہ خانم ابرش کی بات پر نظریں چرا گئی۔ بے شک یہ ثابت ہو چکا تھا کہ آخل نے مارا ہے بابر کو، مگر ابرش میری منگیتر ہے۔ بابر میرا بھی بھائی تھا، میری بہن بیوہ ہوئی ہے، میرا نقصان زیادہ ہوا ہے، اس لیے ابرش میری ہی ونی میں آئے گی۔ زران کی بھاری گونجدار آواز زنان خانے میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ابرش کے لبوں پر نفرت امیز مسکراہٹ دوڑی۔ تن بدن میں اس انسان کے لیے صرف نفرت کے شعلے بھڑکتے ہوئے سے محسوس ہوئے۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا، جھٹکے سے مڑتے لکڑی کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا کر رہا ہے تم؟ کہاں جا رہا ہے تم؟ امینہ خانم نے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ابرش کو روکتے ہوئے پوچھا۔ یہ میری زندگی ہے، میری زندگی کا فیصلہ یہ جرگے والے اور زران خان زادہ نہیں کر سکتا، ابرش نے غصے سے کہتے ہینڈل پر ہاتھ جماتے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی۔ ابرش تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تم مردان خانے میں جائے گا، وہ بھی اس حلیے میں، زران تمہیں مار ڈالے گا۔ امینہ خانم نے ابرش کی ضد پر ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیوں آپ کا بیٹا کس حق سے مجھے مارے گا؟ یہ نکاح ابھی نہیں ہوا جس کی وجہ سے میں آپ کے بیٹے کی مار کھاؤں، وہ مجھے میرے گھر میں زبردستی اٹھا کر لایا ہے۔ میں جرگے میں جا کر اس کی کرتوت بتاؤں گی اور اس سے نکاح سے انکار کر دوں گی۔ ابرش اس بات پر چیخی۔ آہستہ بولو ابرش، تمہارا آواز مردان خانے تک جائے گا تو سب کہے گا کہ تم زران کا منگیتر ہے، نکاح والے تم اس کی عزت پہ بھٹا لگا دے گا۔ یہ کم تھا جو تم بھاگ گیا تھا، جو آج پھر سے تم اسے رسوا کرنے پر تلا ہے۔ امینہ خانم کی بات پر ابرش استحیہ ہنسی۔ منگیتر تھی ہوں نہیں، میں نے منگنی کی انگوٹھی آپ کے بیٹے کے منہ پر دے ماری ہے۔ اگر وہ مجھے اب بھی منگیتر کہتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے،
اس کی یہی غلط فہمی میں آج جرگے میں دور کروں گی۔ ابریش غصے سے بولی، یہاں کی منگنی ایسے نہیں ٹوٹتی، تم نے کہہ دیا تو منگنی ٹوٹ گئی، لیکن جو تم نے کیا اس کا سزا بہت زیادہ ہے، جو زران تمہیں ابھی تک نہیں دیا، اس لیے اس کے غصے کو زیادہ ہوا مت دو، اپنے لیے مشکلیں مت بڑھاؤ، عورت ہو عورت کی طرح رہو، مرد بند بنو۔ امینہ خانم نے ابریش کی کلائی پر ہاتھ جماتے سے آگے بڑھنے سے روکا۔ آپ خود بھی ایک عورت ہیں، بھولے مت، جو کچھ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ کیا، کیا آپ کو اسے روکنا چاہیے تھا؟ مگر آپ نے تو اس کا ساتھ دے رہی ہیں، کیسی عورت ہیں آپ؟ ابریش نے چٹکتے ہوئے سوال کیا۔ میں ایک عورت ہوں، اس لیے تمہاری بہتری کے لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ مرد کے مقابل میں آنے سے نقصان صرف عورت کا ہوتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم اسے روکتا نہیں، ہم اسے روکتا تو وہ رک جاتا، اس کو بڑھاوا تم نے دیا۔ اگر وہ تم کو نہیں پسند تھا جس طرح تم آج اکڑ رہا ہے، بھرے جرگے میں تن کر کھڑا ہو کر یہ بات کرتا ہے، اس رشتے سے تمہیں اسی دن انکار کرتی جب وہ تمہیں پہلی دفعہ حویلی لایا تھا۔ اس دن تم کمزور پڑ گیا، اب وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو آج واویلا کیوں مچایا تم نے؟